شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں، مطلب نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو غیر اللہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ کہ انکار، زیادتی اور کفران نعمت انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو فراموش کر دیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں اور احسان کے بدلے بغض و حسد رکھیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا، مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، توانا ہوا، تو باپ کا نافرمان ہو گیا۔ نفرت، نافرمانی کسی چیز میں بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں، وہ مضطرب نہ ہوں۔ انہیں خوشخبری ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے مستحق بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ احسان و سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا دریا میں ڈال کے عادی ہو جائیں، کفران نعمت پر رنجیدہ و مایوس نہ ہوں، بھلائی کے کام کریں، لیوا چھلا۔ ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے۔ آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا ہم میں نہیں ہے۔ عام لوگوں میں انکار و ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکرہ کے سلسلہ میں وحی لائی کی یہ بات نہ سنی۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ مضطرب نہ ہوں اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی کہانی لکھے، یا کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دیں جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا۔ آدمی کی نفسیات یہی ہے، جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو ہم تو عام سے انسان ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی بھلائی کر دیں تو ہم اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا غلام بن جائے اور جہاں بھی ملے تو ہمیں سلوٹ کرے۔ ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کا اجر و ثواب بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور احسان کر رہے ہیں تو صرف اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا اجر بھی وہی دینے والا ہے۔ خیر اور بھلائی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے اور اس کا دل سکون پاتا ہے۔ کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں،
کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی اور خوش بختی آپ پر چھا جائے گی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے، دوسروں کی مدد، غم گساری اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش بختی پورے طور پر مل جائے گی۔ میری اپنے رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور دوسروں پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔